بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق حروف صفیر یعنی وہ حروف جس کی آواز میں سیٹی سی آواز آپ کو سمجھ میں آتی ہے، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی سی آواز نکلتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو حروف صفیر بھی کہتے ہیں۔ جو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو آج ہم ان حروف کی ادائیگی اور زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے کہ ان کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو ان کی ادائیگی میں ایک تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو صاد ہے اس میں بھی جس طرح میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا کہ طا کی ادائیگی میں ہونٹوں کو کوئی دخل نہیں ہے، تو اسی طرح صاد کی ادائیگی میں بھی ہونٹوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو چلو پڑھتے ہیں کہ ان کو صاد اور سین زا ان کو زبر زیر پیش کے ساتھ کس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو صاد کے اوپر سب سے پہلے لین میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے صاد ہے، اور سب سے پہلا حرف اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے صاد زبر صا، صاد زبر صا، اور دوسرے نمبر پر زیر، صاد کے نیچے زیر ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے صاد زیر صی، صاد زیر صی، اور تیسرے نمبر پر پہلی لین میں جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے صاد اس کے اوپر پیش ہے، صاد پیش سو، صاد پیش سو، اور دوسری لین میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے سین ہے، اور سب سے پہلے جو سین دوسری لین میں ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا، دوسرے نمبر پر سین کے نیچے زیر ہے، سین زیر سی، سین زیر سی، تیسرے نمبر پر سین کے اوپر پیش ہے، سین پیش سو، سین پیش سو، اور تیسری لین میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ہے زا، تو زا کے اوپر زبر ہے، اور را اور زا میں جو فرق تھا وہ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھ لیا کہ نقطے کے ذریعے اس میں فرق ہوتا ہے کہ را کے اوپر زبر نقطہ نہیں ہوتا اور زا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، تو یہاں پر نقطہ ہے، تو چلو پڑھتے ہیں اس کو زا زبر زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا زیر زی، زا پیش زو، زا پیش زو۔ تو چلو سارے سبق کو سن لیتے ہیں روانگی کے ساتھ۔ تو روانگی اس کی صاد سے اس طرح ہوگی، یعنی یہ تو ہم نے جوڑ کر پڑھ لیا، صاد زبر صا، اسی طرح سین زبر سا، زا زبر زا، یہ جوڑ کر پڑھنا، لیکن اب روانگی کے ساتھ ہم اس کو روانگی کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے، تو اس کو چلو پڑھ لیتے ہیں۔ صا
صا زیر کی صی صی پیش سو سو سین پر زبر سا سا سین زیر سی سی سین پیش سو سو زا پر زبر زا 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 زیر زی زی زا پیش زو زو. تو یہ جو صا سا اور زا یہ جو آواز ہے یہ ہے روانگی کی آواز. اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ زا زبر زا یا صاد زبر صا تو یہ جوڑ کر پڑھنا ہوتا ہے. تو جو قرآن مجید میں پڑھنا ہوتا ہے وہ جوڑ کر نہیں بلکہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین. اب یہ روانگی کے ساتھ ہے. جیسے کہ جوڑ کر کس طرح تھا حمزہ لام زبر ال حامیم زبر حم دال پیش دو الحمد. اب یہ کیا ہے جوڑ کر پڑھنا تھا. لیکن ہم نے اس کو قرآن مجید کو جب پڑھنا ہوتا ہے ایک تو سمجھانے کے لیے اگر اس الفاظ کو جوڑ کر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو جب آخر میں جب طالب علم سیکھ لیتا ہے تو پھر جوڑ کر پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اس کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کر لیں کہ جوڑ کر کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کو روانگی کے ساتھ. کیونکہ جب آپ روانگی کے ساتھ آگے جو اسباق آ رہے ہیں تو اس کو زیادہ تر ہم روانگی کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ روانگی کیا ہے آ حمزہ پر زبر ہو تو اس کی آواز کیا ہے آ. تو اب اس کی مثال ایسے لے لیں کہ احدن ہے. اب احدن کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر ہے ہا کے اوپر بھی زبر ہے اور دال کے اوپر دو پیش ہے. اب حمزہ کی آواز آپ کو معلوم ہے کہ آ روانگی کے ساتھ آ. ہا کے اوپر جب زبر آ جائے تو اس کی بھی روانگی آپ کو معلوم ہے کہ ہا. تو جب دونوں کو اکٹھا کیا تو آہا آہا یہ دونوں ایک جیسے. اب دال دو پیش دن تو اب وہ دن آپ کو جب انشاءاللہ آگے جو تختی آ رہی ہے وہ اسی دو زبر دو زیر اور دو پیش والی ہے. تو اب دال دو پیش کی آواز جو ہے وہ ہے دن. تو کوئی بھی حرف ہو تو من آواز آ رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو جب دن آواز آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آواز دن ہے تو آپ کیا پڑھیں گے آہا دن. آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے. تو آپ کو جب روانگی یہاں سے آپ کو اچھی طرح یاد ہو تو انشاءاللہ تعالی آگے اسباق جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو اب حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے پچھلے اسباق نہیں پڑھے تو ان اسباق کو بھی سن بھی لیں پڑھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ہمیں جو کمنٹ کے ذریعے آگاہ بھی کرتے رہیں اور لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے اور ہمیں بھی اگر کوئی بھی سیکھ لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.